بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ آج ہم بات کریں گے حکم، امر اور سنت۔ حکم اس آرڈر کو کہتے ہیں جو الفاظ میں دیا جائے، واضح ہو، کلیئر ہو، اور اس میں کچھ دانائی کی باتیں ہوں، دانائی کی باتیں چھپی ہوں۔ حکم حکمت، اس میں حکمت کی باتیں بھی پوشیدہ ہوں، اور دیا بھی جاتا ہے اہل عقل کو، انسان کو۔ حکم دیا جاتا ہے انسان کو، حیوانات، جمادات، اشیاء کائنات ان کو نہیں۔ پورے قرآن میں کہیں کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں۔ حکم صرف انسان کو دیے گئے۔ پھر حکم پرماننٹ ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، ان چینجیبل ہوتے ہیں، اور اس کائنات میں حکم صرف اللہ اکیلے کا چلتا ہے۔ یہ حکم کے بارے میں یہ چیزیں آپ سمجھ لیجئے۔ ہم اپنے الفاظ میں تو بہت کہتے رہتے ہیں نا کہ اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ سمندر کو حکم دیا۔ حکم کسی کو نہیں، حکم صرف انسان کو، اور حکم صرف اللہ اکیلے کا۔ حکم صرف اللہ اکیلے کا، کسی انسان کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی رسول کا نہیں، کسی کا نہیں، صرف اللہ اکیلے کا۔ آپ حوالے نوٹ کر لیجئے، 12 کی 40، 18 کی 26، 6 کی 57 اور 6 کی 62۔ حکم کا اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کریں تو ہوگا لا، لا یہ کر سکتے ہیں۔ پھر انسان ان احکام کے تابع رہ کر اس کے ذیلی قوانین بناتا ہے، اس کے ذیلی قوانین بناتا ہے۔ انہیں قرآنی الفاظ میں کہا جاتا ہے الامر، الامر۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی حوالے نوٹ کر لیجئے، 33 کی 36، 24 کی 63، 18 کی 69 اور 20 کی 90۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول کے حکم کے لیے آئے ہیں۔ رسول کا حکم نہیں چلتا، امر چلتا ہے، الامر۔ رسول کا بھی حکم نہیں چلے گا، بلکہ اس کے آرڈر کو الامر کہا جائے گا۔ جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں ان میں گو کہ ہم اپنے الفاظ میں اس کو حکم کہہ لیتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ حکم نہیں، وہ امر ہے۔ اگر اس کو حکم سمجھ لیا گیا تو لا یشرک فی حکمہ احدا، 18 کی 26۔ اس آیت کے تحت یہ شرک مانا جائے گا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ اکیلے کا چلے گا۔ آپ نے جو ہے کسی اور کو بھی شامل کر لیا تو یہ شرک مانا جائے گا کہ تم نے رسول کے آرڈر کو اللہ کے حکم سے ملا دیا۔ حکم میں تو وہ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، تم نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، تو گویا کہ ان کو اللہ کے درجے پر آپ نے فائز کر دیا۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا بھی حکم نہ کہیں، ان کے آرڈر کو بھی حکم نہ کہیں۔ نیز اب تو وہ ہیں بھی نہیں، تو پھر کیسا حکم اور کیسا امر؟ اور عوامر تو زندہ شخصیت کے لیے ہوتے ہیں جو انتظامی عہدے پر فائز ہو۔ اب آئیے سنت پر۔ سنت ہمارے پرویز صاحب کے ساتھی حضرات، ہمارے بھائی نے یہ جملہ بڑے اچھے سے یاد کر لیا ہے کہ جہاں اللہ سے کسی مافوق الفطرت وقوع کا ذکر کیا، فوراً یہ دلیل آگے رکھ دیں گے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، 33/62، کہ اللہ کی سنت میں تو کبھی تبدیلی ہوتی نہیں، تو کبھی نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں تبدیلی۔ پھر ابراہیم کے لیے آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی، فوراً دلیل رکھ دیں گے۔ یہ اللہ تو اپنی سنت تبدیل کرتا نہیں ہے۔ اگر پوچھ لو کہ سنت کسے کہتے ہیں بھائی، اور اللہ کی سنت، اشیاء کائنات کی سنت کب سے بن گئی، تو پھر ایسے بھاگتے ہیں کہ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ کہاں چلے گئے۔ سنت سنہ یسنو سنن، سنہ یسنو سنن، باب نصرہ ینصرو سے ہے، اور سنت اس کا اسم ہے۔ سنت اس کا اسم، اس کے معنی ہے، دیکھیں معنی سن لیجئے: چھری تیز کرنا، دانت میں برش کرنا، مسواک کرنا، گیلا کرنا، اور خود سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو وہ عادت بنا لے، جس کو وہ عادت بنا لے خود سے۔
کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا جس کو وہ عادت بنا لے، بار بار دہرائے، بار بار وہی کام کرے، اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ جو لوگ انگریزی داں ہیں وہ اس فرق کو جان سکیں گے، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کنٹینوس اور کنٹینوول اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کنٹینوس غیر منقطع اجرا، جاری ہونا، غیر منقطع وداؤٹ اینی بریک، اور کنٹینوول جاری اس میں بھی ہے لیکن یہ چھوڑ کر، پے در پہ، چھوڑ کر۔ لہذا ایسا ہی اس کے معنی ہے سنت کے، یہ معنی ہے سنت کے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ طریقہ وہ چنے، یعنی وہ چلنے کا طریقہ بھی وہ خود چنے۔ اشیاء کائنات میں یہ دونوں اوصاف نہیں پائے جاتے، ان کی قدر تو اللہ نے بنائی ہے، وہ تو کچھ بھی کرنے قابل نہیں ہے اپنے لیے، اور وہ اس کو ریگولر کرتے ہیں، اس میں چھوڑ کر نہیں کرتے، ریگولر۔ سنت کا اطلاق تو ان پر آتا ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی بھی سنت کا ذکر نہیں ہے سوائے اللہ کی سنت کے کہ وہ جب بھی کرے گا ایسا ہی کرے گا، ان معنی میں ہے وہ کہ جب بھی کرے گا وہ ایسا ہی کرے گا، تم اس کی اس روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو قوم جیسا کرے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ہی کرے گا، تم اس کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کی اپنی روش کے بارے میں ہے۔ اور یا پھر کافروں کی سنت کا ذکر ہے قرآن میں، اس لیے کہ وہ بھی ایک خود ساختہ روش پر اس طرح اڑ جاتے ہیں کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے، اس لیے ان کی روش کو بھی سنت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نبی کی سنت، کسی نبی کی روش کو بھی سنت نہیں کہا گیا، پورا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کسی نبی کی سنت، نہ سنت ہے نہ اس پر چلنے کا حکم کہ سنت پر چلو، انبیاء کی سنت پر چلو، یا نبی کی سنت پر چلو، یا محمد کی سنت پر چلو۔ جب سنت ہے ہی نہیں تو چلنا کیسا؟ سارا ڈھونگ، سارا خود ساختہ، یہ سنت وہ سنت، اہل سنت والجماعت، اتنی نماز کی اتنی سنتیں، سارا ڈھکوسلا، جھوٹ، کوئی ثابت نہیں کر سکتا قرآن سے سنت۔ اور میں چیلنج کرتا چلا آ رہا ہوں، آتا کوئی نہیں ہے سامنے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کی سنت پر اگر ڈال دے تو وہ الگ میٹر ہے، وہ خود ڈال دے، اور وہ کسی گروہ کا مینر ہوتا ہے، کسی شخص کی شخصیت کے اس پر نہیں ڈالتا وہ ڈگر پہ، ایز اے ہول کوئی گروہ، اور وہ بھی اس کا مینر، اس کی ذات پر نہیں، شخصیت پر نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم از خود کسی کی سنت نہیں بنا سکتے، نہ کسی کی سنت پہ گامزن ہو سکتے ہیں، نہ کسی روش کو سنت کہہ سکتے ہیں، نبی کی بھی نہیں۔ لہذا اشیاء کائنات کی کوئی سنت نہیں ہے، اشیاء کائنات کی سنت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی سنت کہاں سے آ جائے گی؟ دوسرے یہ لفظ یاد کر لیا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بھی جھٹ سے جو پڑھ دیں گے فوراً 10/64، لا تبدیل لکلمات اللہ کے کلمات میں تو کوئی تبدیلی ہوتی نہیں ہے۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ واہ جی واہ، سوچے سمجھے بغیر بول دیتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نہیں ہوئی، ہم نے کب کہا کہ تبدیلی اللہ کے کلمات میں تبدیلی ہوتی ہے؟ کلمات اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے صرف انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے، اشیاء کائنات کے لیے کلمات استعمال نہیں کرتا وہ۔ اشیاء کائنات کو ہماری طرح ورڈز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہے کہ اشیاء کائنات عربی بولتی ہیں، اللہ تعالیٰ عربی میں کلام کرے گا، عربی، اردو، انگریزی، پنجابی، پشتو، نہ اس طرح کی اللہ کی کوئی زبان ہے الفاظ کے اندر، ورڈنگ میں۔ اللہ تعالیٰ اشیاء کائنات کو الفاظ میں کمانڈ نہیں دیتا، انسان کو دیتا ہے صرف، اور پھر انسان کو جو کمانڈ دیتا ہے وہ پکی اور مستقل ہوتی ہے، اسی کو الحکم کہا جاتا ہے۔ الحکم جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس ورڈنگ کو کلمات کہتے ہیں، اس ورڈنگ کو کلمات کہتے ہیں۔ بولتے وقت تھوڑا تو سوچ لیا کریں بھائی، تھوڑا تو سوچ لیا کرو،
ہم کو برا تھوڑی مان جائیں گے کہ آپ نے سوچ کے لیا خلاف عادت. بس معجزات پر میرا ان لوگوں کو ہر وقت چیلنج ہے. جب چاہیں اپنے قلم کی طاقت آزما لیں، لیکن نقطے پر بات کریں. باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن نقطے پر بات نہیں ہوتی. نقطے پر بات کریں، خالی خوری قلم کاری نہیں. یہ تو کوئی کمال نہیں، تو کوئی بھی کر لے گا. ایک جاہل سے جاہل بندہ بھی کر لیتا ہے. اس میں کون سا کمال ہے کہ اتنا سارا لکھ کے پھرا لکھ کے دے دیا؟ اس میں کیا ہے؟ دلیل اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ہماری دلیل کا رد بھی کوئی نہیں ہے اس کے اندر. چلیے والسلام. یہ سنسار